بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ حجرات کی آیت 14۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اعرابی بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں ذکر ہے اس زمانے کا کہ جب اسلام ایک قوت بن کر سامنے آ گیا تھا اور ریاست کا دین اسلام تھا، یعنی اسلام خود ایک ریاست بن گیا تھا اور کفر کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب اسلام کی شان و شوکت کا دور شروع ہو گیا تھا، تو اس وقت میں بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، یعنی جوق در جوق لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس اعتبار سے بھی کہ وہ لوگوں کو مسلمان ہوتا دیکھ رہے تھے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اب اسلام ہی قوت کے طور پر دنیا میں، یعنی اس وقت عرب کے اندر موجود تھا، لوگوں کے سامنے تھا۔ تو اس اعتبار سے بعض لوگ اس طرح بھی اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے کہ جو ابتدائی تاثر کے ساتھ آتے تھے، یعنی اسلام کو بہتر سمجھ کر آتے تھے، یا ایک ایسا دین جس میں سب لوگ داخل ہو رہے ہیں اس اعتبار سے آتے تھے، دین کو سمجھا نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا معاملہ یہ تھا کہ اب تو سارے مفادات اسی دین کے ساتھ وابستہ ہیں، اس دین میں شامل ہو جانے پر ہی دنیا میں بہتر مقام مل سکتا ہے، مفادات دنیا حاصل ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی تھے۔ تو یہاں خصوصیت سے انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سارے بدوی مراد نہیں ہیں، صرف وہی لوگ مراد ہیں کہ جن کا یہ طرز عمل تھا، اور ان میں وہ لوگ خصوصیت سے نمایاں تھے کہ جو دیہاتی تھے، جو بدوی تھے، کہ جن کا معاملہ اس اعتبار سے تھا کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں تھا، بلکہ یہ ساری دنیا جس راستے پہ جا رہی تھی اس کو دیکھ کے متاثر ہو گئے اور اسی راستے پہ چلے، اور اسلام کو سمجھا نہیں تھا۔ پھر ان کا معاملہ یہ بھی تھا، ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا طرز عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہا کہ وہ اپنے ایمان لانے کو آپ پر ایک احسان کے طور پر پیش کرتے، یعنی احسان جتاتے کہ بھئی لوگ تو مسلمان ہوئے، لڑکے ہوئے، بعد میں ہوئے، اور ہم بغیر کسی آپ سے لڑے جھگڑے آپ پر ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے کا احسان اللہ کے رسول پر رکھتے تھے۔ اگلی آیات کے اندر یہ ذکر بھی وہاں پر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر ایمان لائے ہوتے صحیح طریقے سے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، ایمان کی قدر و قیمت اگر سمجھ چکے ہوتے تو پھر جو ہے یہ طرز عمل نہ ہوتا کہ اپنے ایمان لانے پر بجائے اللہ کے شکر گزار ہونے اور نبی کے شکر گزار ہونے کے احسان جتا رہے ہوتے۔ تو یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ تم مطیع ہو گئے، مسلم ہو گئے۔ اسلمنا کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ ایمان اور اسلام یہ دو ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جو الگ الگ ایک دوسرے کے متضاد ہوں، بلکہ ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر بھی استعمال ہوتے رہے۔ تو اس معاملے میں چونکہ مسلم کا مطلب ہوتا ہے مطیع، فرما بردار، جو اپنے آپ کو حوالے کر دے، یعنی مسلم حوالے کر دینے والا، مطیع، فرما بردار، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے اصطلاحی معنی نہیں بلکہ لغوی معنی استعمال ہو رہے ہیں۔
تو یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اس کے لغوی معنی یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، ورنہ عمومی طور پر جب اسلام کا لفظ آتا ہے تو یہ اپنے اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جب اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ایمان ہی ہوتا ہے، یعنی ایمان کے بغیر اسلام کی بات نہیں ہوتی۔ تو جہاں جہاں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مومن اور مسلم یہ اصطلاحات ایک دوسرے کے یعنی متبادل کے طور پر بھی، اور کبھی ایک جگہ بھی کبھی ایک کے بعد ایک جگہ دوسرے کے استعمال کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کا لفظ جب وہاں پر بیان کیا تو اس میں ایمان داخل تھا، ایمان کے بغیر کسی اسلام کی بات نہیں کی، بلکہ اسلام اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سامنے آتے ہیں۔ جیسے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ تو اب یہاں اسلام جو ہے فرما برداری کی حالت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس دین کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ بندوں کی طرف آیا ہے، اور اس میں وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، یعنی ایمان اس سے الگ نہیں ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اس کے اندر اسلام کی بات ہے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنے کی بات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی دوسرے مقام پر فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب یہاں بھی ظاہر ہے کہ اسلام بلا ایمان کے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اسلام کا مطلب اللہ تعالیٰ کے پر ایمان اور ایمان کے بعد اطاعت ہے۔ تو ایسے بہت سارے آیات ہمارے سامنے قرآن مجید میں آتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ اسلام اور ایمان دونوں متقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے جو ہے ہم معنی ہیں۔ جیسے کہا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو گویا انہوں نے ہدایت پا لی ہے، یعنی اسلام قبول کر لیں۔ تو یہاں اسلام قبول کرنے کا مطلب فرما برداری اختیار کرنا نہیں بلکہ ایمان لا کر فرما برداری اختیار کرنا ہے۔ تو یہ بات اس میں یحکم بها النبیون الذین اسلموا، تمام انبیاء جو اسلام لائے تھے تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، یعنی پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا سورہ مائدہ کی آیت 44 میں۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے بہت سے مقامات آتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین یہ ایمان اور اسلام کو ایک دوسرے ہم معنی اس طرح کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے یا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب یہاں مسلم فرما برداری کی بات کے اعتبار سے ہی ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ سارے آیات جو ہیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس سے مراد یعنی الگ الگ بات نہیں ہے اسلام کا اور ایمان کا معاملہ، بلکہ صرف یہ مقام اس طرح سے ہمارے سامنے ہے۔ یہ کوئی اور مقام بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں اس کا لغوی معنی جو ہے وہ مراد لیے گئے ہیں، اصطلاحی معنی نہیں لیے گئے ہیں، جبکہ جب عمومی بات ہوگی تو اصطلاحی معنی اس کے آئیں گے۔ یعنی جب کبھی مسلم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ آدمی مومن نہیں ہے صرف مسلم ہے، یعنی یہ ایمان نہیں ہے اس کے اندر، یہ فرما برداری اس نے انہیں اختیار کر لی ہے اسلام کی یعنی ریاست کے تابع ہو گیا، بلکہ مسلم کا مطلب ہی مومن ہوگا اور مومن کا مطلب ہی مسلم ہوگا، یعنی یہ دو الگ الگ اصطلاحوں کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو غرض یہ کہ ایسی بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جو اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ ایمان اور اسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تفریق نہیں کی گئی ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اسلام ایک فرما برداری کی حالت کی بات ہے اور ایمان اس عقیدے کو قبول کر لینے کا معاملہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، یعنی یہ جو قرآن پر کتاب پر ایمان، جو ایمانیات ہیں ان کی بات ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہ بات کبھی کبھی اس طرح بھی استعمال ہو جاتی ہے کہ یعنی کہ حقیقی معنوں میں فرما برداری کے لیے بھی مسلم کا لفظ آ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایمان لا کر آدمی کو فرما بردار ہی ہونا چاہیے۔ جیسے اس دعا کے اندر جو جنازے کی دعا ہے اس میں دعا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پہ زندہ رکھ، یعنی عملاً فرما برداری کا راستہ اختیار کریں، اور ہمیں موت دے تو ایمان پر موت عطا فرما۔ آج کے زمانے میں صورتحال یہ ہے کہ آدمی ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ مسلم یعنی فرما برداری اختیار نہیں کر رہا ہوتا، اپنے آپ کو مسلم کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہاں معاملہ الٹ ہو کر سامنے آ گیا کہ ایمان کے معاملے میں اصرار ہے اور ایمان کا معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن فرما برداری نہیں ہے۔
اور وہاں پر معاملہ جو ہے اس کے برخلاف تھا. وہاں جو جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کا معاملہ اس اعتبار سے تھا کہ انہوں نے بظاہر اطاعت اختیار کر لی تھی لیکن عملاً جو ہے دین ان کے دل میں، ایمان ان کے دل میں اترا نہیں تھا. تو اس لیے اس بات کی وضاحت زیادہ اس لیے ضروری ہے کہ ان اصطلاحات کا کوئی غلط استعمال نہ کیا جائے. اور بعض لوگ اس کا استعمال غلط کر بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی کو مومن کہہ رہا ہے اپنے ہوتے، دوسروں کو مسلم کہہ کے گویا اسی اعتبار سے الگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے ہم معنی الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، یعنی جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو پھر آدمی کا طرز عمل پھر اللہ کی فرما برداری کا بن جاتا ہے، رسول کی فرما برداری کا بن جاتا ہے، یعنی آج کے دور کے اندر کے جس طرح بات کی جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یعنی یہ معاملہ یعنی صرف اس وقتی اور مفادات کے تحت نہ ہو رسول کا ساتھ دینے کا، بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہو تو یقیناً اس کا اجر تمہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کی کوئی کمی نہیں ہے. اور جو کچھ غلطی ہوتی ہے انسان سے، ان اللہ غفور الرحیم، یعنی پلٹنے کا موقع ہر وقت موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ پلٹ آؤ، معاملات کو ٹھیک کر لو، ایمان پر جو ہے پوری طرح سے اپنے جو ہے اطمینان حاصل کرو، دل پورا ثبات و قرار جو ہے وہ حاصل کرو ایمان کے اوپر. تو اس کا نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو پیچھے ہو چکا اس کو معاف فرما دے گا. اور پھر اس کے بعد ایمان کی تشریح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی ہے ہمارے سامنے. ایمان کی بات بتائی اگلی آیت میں، سورہ حجرات کی آیت 15. اس اعتبار سے بڑی یہ اہم آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان کی بات بتاتے ہیں. اور یہ بات جیسے پہلے آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے کہ 4 مرتبہ یہ انما المؤمنون کے ساتھ یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس آیت میں جو بات کی گئی ہے اس سے پہلے سورہ حجرات میں اس سے بات آئی انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بس وہی ہیں جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس موقع پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اسلوب یہاں پر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ایمان کی بات آدمی کے سمجھ میں آ جائے، دل میں اتر جائے، اور اس پر وہ اپنے ایمان کو پرکھ کے دیکھے بھی. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہی سچے لوگ ہیں، وہی سچے لوگ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کی بات کی ہے، یعنی اس یقین کی بات کی ہے، یقین محکم کی بات کی ہے کہ جو آدمی کو حاصل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر عمل کے معاملے میں ایک بات عنوان اختیار کیا. تو پہلی بات تو یہ بات ہمارے سامنے رکھی گئی کہ مومن وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں پڑتے، یعنی ایمان ان کا یقین کی کیفیت حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے. منافق کا معاملہ کیا ہے؟ منافق ہمیشہ شک میں پڑا رہتا ہے، اسے یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا صحیح ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے. بعض اوقات وہ اس مقام پر ہوتا ہے، یعنی کسی راستے پر چل رہا ہوتا ہے لیکن چلتے ہوئے بھی اسے اطمینان قلبی حاصل نہیں ہوتا، یقینی کیفیت نہیں ہوتی، پتہ نہیں یہی صحیح ہے یا وہی صحیح تھا جو پہلے تھا، کیا چیز تھی. یعنی یہ کیفیت ہے. یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ کہ جب آدمی ان چیزوں پر غور نہیں کرتا، سمجھ بوجھ جو ہے اختیار نہیں کر، اسے کام نہیں لیتا. جو دلائل قرآن بیان کر رہا ہے، رسول بیان کر رہے ہیں، آیات دنیا کے کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان پر وہ غور نہیں کرتا، یعنی اس کو سنجیدہ نہیں لیتا، سیریس اس پر بات کا یعنی توجہ نہیں دیتا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اسی میں پڑا رہتا، اپنے شک کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. آج بھی ہو سکتا ہے کسی آدمی کو کسی معاملے میں کوئی شک لاحق ہو جائے، کوئی اس کے دل میں ایسا شبہ پیدا ہو جائے. تو اب یہ شبہ پیدا ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس شبے کے اندر ہی رہنا مبتلا اور اس شبے کو دور نہ کرنا، اس شک کی کیفیت سے باہر نہ آنا، یہ ہے آدمی کی غلطی. تو اگر کبھی کوئی بات ہو تو آدمی کو علم کے ذریعے سے، یعنی علم آدمی گمان جو ہے وہ شک پر مبتلا ہوتا ہے، آدمی گمان ہو تو شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، علم ہو تو شک دور ہو جاتا ہے. اور اللہ نے یہ علم ہمیں عطا فرما دیا، یعنی آدمی جب قرآن پر غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھتا ہے، آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھتا ہے، پھر شک کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا. شک کا معاملہ
معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یقین کامل جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، یعنی کیفیت ہوتی ہے اس کی، حالانکہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہوتا، اس نے آخرت کو دیکھا نہیں ہوتا، لیکن وہ دلائل اتنے زبردست اور دل کو لگتے ہوئے ہوتے ہیں کہ گویا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی کہاں یہ بات اور کہاں وہ بات۔ تو اسی اعتبار سے کہ انہوں نے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر وہ اتر چکی ہوتی ہیں، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے یار کل ہوا ہے تو آج بھی ہوگا۔ بات اسی اعتبار سے ہے کہ انسان کا طرز عمل کیا ہے، یعنی اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کو اختیار کرنا، یعنی اس پر آ جانا، پھر اس کے نتیجے میں یہ کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ اگر وہ اسی میں مبتلا رہا، کوئی علم کی طرف نہ آیا اور بس ایسی گمان کے اندر اور شک و شبے کے اندر اور سنی سنائی اور جو ادھر سے آ گئی ادھر سے آ گئی، کچھ مفادات کچھ فلاں، تو یہ معاملہ انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا رکھتا ہے، اور شک جو ہے اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، پھر آدمی نفاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے یقین حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، وہ علم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اس پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت، اس سے آگاہی کے نتیجے میں یہ سب چیزیں یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری بات اس میں کہ یہ تو ایمان کی بات ہو گئی، ایمان لائے اس کے بعد کبھی ان کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوا، اور دوسرا کام یہ کیا، اور جب یہ آدمی کو یقین محکم حاصل ہوتا ہے تبھی وہ یہ کام کرتا ہے، تبھی وہ اس راستے پہ چلتا ہے، ورنہ کیا ہے، ورنہ آدمی اسی گمان کے اندر جو ہے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی، اور پھر وہ کام نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کا معاملہ کیا ہوا، کام کیا بتایا، ثم لم یرتابوا کے بعد وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہیں جہاد کیا اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، یعنی یہ جو کام کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یعنی جو دعوی ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے سند قبولیت عطا ہو رہی ہے، یعنی اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے صدق کی سند عطا کی کہ یہی سچے لوگ ہیں اپنے دعوے کے اندر۔ تو اب ویسے تو جہاد کے موضوع پر ہم متعدد مقامات پر گفتگو کر آئے ہیں، یہاں پر اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دی، اللہ نے اس کو اس مقام پر ہمارے سامنے رکھا، تو اتنے اس اعتبار سے رکھا کہ مومن تو بس وہی لوگ ہیں جو یہ کام کریں، یعنی اس میں کسی چیز کا اور دوسرے عمل کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ انما کے لفظ کے ساتھ جب حصر کا مفہوم اس میں آ گیا کہ مومن تو بس یہی لوگ ہیں، یعنی جو یہ کام نہ کریں ان کے ایمان میں شبہ پیدا ہو جائے گا، یعنی انہیں سوچنا چاہیے اپنے ایمان کے بارے میں، اگر ان کا یہ جذبہ نہیں ہے، ان کا خیال نہیں ہے، ان کی یہ کیفیت نہیں ہے، اس معاملے میں دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر جہاد کو سمجھنا بھی ضروری ہوگا اور پھر اس کے اوپر آنا بھی ضروری ہوگا۔ آج جو صورتحال ہے کہ آج اس لفظ کے حوالے سے اتنا پروپیگنڈا، یعنی غلط پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کو اس طرح سے اس کے اصل مفہوم سے ہٹا دیا گیا جو اس کا مقصد ہے، مفہوم ہے کہ آدمی پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، کیا چیز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، یعنی بات یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو ایک مومن کا معاملہ تو ہے ہی یہ کہ وہ یہی کام کرے گا، یعنی ایک مومن کے ایمان کی علامت اللہ نے یہ بتائی کہ اس کی یہ علامت ہے، اس کی یہ شناخت ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، کیا اس کا ہدف ہے، کیا اس کی زندگی ہے، کس راستے میں وہ زندگی گزارتا ہے، کیا جدوجہد اس کی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تو یہ جو جہاد کا معاملہ ہے تو پھر سے دوہرا لیتے ہیں اس کی بات کہ جہاد بنیادی طور پر جہد سے ہے، یعنی کوشش کا معاملہ ہے، اور کوشش اس درجے کی کہ جس میں انسان کوئی کسر اٹھا نہ رکھے، یعنی جو بھی اس کے بس میں ہے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنے سارے وسائل، اپنی ساری کوششیں یعنی اس مقصد کے حصول کے لیے صرف کر دے، یعنی جو مقصد اس کے پیش نظر ہے تو اس مقصد کے لیے صرف کر دے کہ جو جدوجہد کے جو اس کا ہدف ہے، تو یہ اس راستے میں اس کا جہاد کہلائے گا، اس راستے میں جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ یہ بات عام اس کے اندر آئے گی، اس کے معنی کے اعتبار سے آئے گی۔ لیکن جب اس اصطلاح کو اسلام استعمال کرتا ہے، اب اس اصطلاح کو اسلام استعمال کرتا ہے، لہذا اب یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ غربت کے خلاف جہاد کر رہا ہے وہ، یا وہ گویا کہیے کہ جہالت کے خلاف کر رہا ہے،
یعنی وہاں بھی اگر اس کے لغوی معنوں میں تو بات کہی جا سکتی ہے، آدمی اس درجے کی کوشش کر رہا ہے جیسے جہاد جسے کہا جائے، یعنی جس درجے کی کہ جس کے اندر کوئی آدمی کسر اٹھا نہیں رکھتا، جس کے اندر کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کرتا، جس کے اندر اپنے وسائل سارے کے سارے لا کے ڈال دیتا ہے، ساری صلاحیتوں کے ساتھ اپنے موجود ہوتا ہے، بس یہی اس کا ادب ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات دیگر دنیا میں مسائل تو ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے معاملہ یہ ہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، یعنی اس چیز کو حاصل ہے، غلبے کو حاصل ہے کہ جس کے لیے وہ یہ کام کرے گا۔ تو بنیادی طور پر ہمارے سامنے جتنی تعلیمات آتی ہیں قرآن و سنت سے، اس کے ساتھ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں لگے رہنا، اس کا نام جہاد ہے۔ یعنی اس کام کو انجام دینے کے لیے اس کے لیے جو جد و جہد ہوگی، جو صحیح ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے کوشش ہوگی، اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ تو اصطلاحی معنی جب اس کے بنیں گے، جیسے اسلام بعض اصطلاحات کو یا الفاظ کو جو ہے وہ اپنا لیتا ہے، یعنی بس اب اس کے وہ معنی ہوں گے جو قرآن بیان کر رہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہوگی، یعنی اب اس کا کوئی اور معنی اس کے ہم نہیں لیں گے، صرف وہی لیں گے۔ تو اس طرح سے اس اعتبار سے یہ لفظ جہاد بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اور اس درجے کی کرنا کہ جو جہاد کہلائے، یعنی یہ بات ہے یہ۔ تو یہ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، یعنی ایک شخص مسلمان بھی ہو اور وہ یہ دیکھ کر کہ اللہ کا دین مغلوب ہے خود اس کی اپنی زندگی میں بھی اور اس معاشرے کے اندر بھی جہاں وہ رہتا ہے، اس زمین پر بھی جو اس کے پیروں کے نیچے ہے، یعنی جہاں پر وہ موجود ہے، اور وہ مطمئن زندگی بسر کرتا ہے، یعنی وہ اس معاملے میں کوئی فکر مند نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں ہے، اسے اس کے لیے کوئی کڑن نہیں ہے، اسے بدلنے کی کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کی بات یہ نہیں ہے، ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ اسلام کو قبول کرتا ہے یا اسلام کو جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، شعوری طور پر مسلم ہوتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دین پوری کائنات کا دین ہے، یعنی یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات مسلم ہے۔ اللہ نے کہا سب چیزیں، زمین و آسمان سب مسلم ہیں، تو اس دنیا کے اندر جو بقیہ لوگ ہیں یہ بھی مسلم ہو جائیں، اور یہ معاشرہ جو ہے مسلم معاشرہ یہ اس پر قائم ہو جائے، اسلام پر، اور یہاں پر اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ بالادست ہو، یعنی اس جد و جہد کے اندر اسے مصروف ہونا ہوتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا، یہ اسے دعوی ایمان سے کسی طرح بھی یہ بات جو ہے میل نہیں کھاتی کہ ایک طرف دعوی ایمان بھی ہے اور دوسری طرف باطل کے غلبے پر مطمئن بھی ہے، بلکہ کبھی وہ باطل کے جھنڈے کو لے کر کھڑا ہو جائے بعض معاملات کے اندر، یا باطل نظام کے غلبے کے لیے بعض معاملات کے اندر وہ کوشش کرنے لگے، اور صرف ایک مسجد کی زندگی میں یا اپنی انفرادی زندگی کے چند معاملات میں، سارے تو آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر باطل کا نظام ہوگا تو پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزر جائے یا اللہ کا دین اس کی زندگی میں قائم ہو جائے، انفرادی طور پر بھی یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ باطل نظام جو ہے ایک چھوٹا سا دائرہ چھوڑتا ہے انسان کے لیے جسے وہ مذہبی آزادی کہتا ہے، اور باقی سارا کا سارا اپنا تسلط اس کے اوپر قائم کرتا ہے، سارے معاملات اس کے مطابق وہ ان سے چلواتا ہے، چاہے اس کے معاشی معاملات ہوں، اس کے معاشرتی معاملات ہوں۔ معاشرتی معاملات میں چند چیزیں تو ہوتی ہیں، بس ٹھیک ہے نکاح کر سکتے اس کے مطابق، طلاق، یہ سارے معاملات ہیں، اور اس کے اندر بھی پھر بہت ساری خرابیاں اور پیدا کرتا ہے۔ باقی جتنے معاملات ہیں وہ پھر اپنی مرضی سے متعین کرتا ہے، جو نظام وہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک پورا دین ہے، ایک نظام ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہدایات وہ دے رہا ہوتا ہے، انسان کو پوری ہدایت دیتا ہے۔ لہذا جب وہ یہ ہدایت دیتا ہے، جب وہ یہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے اور مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس بات کا کہاں گنجائش باقی رہتی ہے کہ وہ اس پر ایمان بھی رکھے، اس کو مانے بھی کہ درست یہی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے ذمے بھی یہ کام ہے کہ وہ اس کے قائم کرنے کی جدوجہد کرے۔ یعنی اس غلط فہمی کو بھی دل سے نکال دیا جائے کہ شاید یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، شاید یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ سورہ شورى میں ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں، ان اقیم الدین، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ تو یہ بات کس سے کی گئی ہے؟ پوری امت سے بات کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پوری امت کو اس کام کا مکلف ٹھہرایا گیا کہ وہ اس کام کی جدوجہد کرے، اس کے لیے کوشش کرے۔
اور یہ کوشش جو ہے اسی کا نام جہاد ہے۔ جہاد کے اندر ایک اس کا مرحلہ یعنی اس کا ایک شعبہ یا گویا کہیے کہ اس کا ایک مرحلہ قتال بھی آتا ہے، لڑائی جس کے اندر ہوتی ہے، یعنی مسلح جد و جہد کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، لیکن صرف اسی کا نام جہاد نہیں ہے، یعنی یہ اس کا ایک بلند ترین مقام ہے اس کے جس میں آدمی اپنی جان دے کر جو ہے اپنی سچائی کو اور اپنے حق پر ہونے کو جو ہے وہ ثابت کرتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اپنی جان سے بھی دریغ نہیں کرتا خود قربان کرنے سے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جب ایسے مرحلے آ جائیں، جب ایسے مقامات آ جائیں کہ جہاں مسلح جد و جہد کی ضرورت پیش آ جائے، یعنی باطل کی طاقت کو توڑنے کا وہ مرحلہ سامنے آ جائے کہ اب دین کے غلبے کے لیے یہ کام کرنا بھی ضروری ہو، لیکن یہ بہت بعد کے مراحل ہیں، بہت بعد کے معاملات ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی ترتیب وہی ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، یعنی پہلے تو دین لوگوں کو بتانا، دین لوگوں کو سمجھانا، اور پھر جب معتدب تعداد میں لوگ اسلام کو سمجھ لیں، اسلام پر آ جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، اسلام کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں، عمل پیرا ہو جائیں، پھر یہ معاملہ اپنی جگہ پر رہے گا کہ ہاں اگر کوئی چیز راستے میں رکاوٹ، کوئی ایسا مسلح طور پر کچھ ایسے کوئی ہم سے برسر پیکار ہوگا کہ ہاں یہ کام نہیں ہونے دیا جائے، تو پھر ظاہر سی بات اس طاقت کو توڑا جائے گا۔ یا پھر جب آدمی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ریاست قائم ہو جاتی ہے جو اسلام کی بنیاد پر اور اسلام پر عمل پیرا، اسلامی ریاست پوری طرح سے جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں قائم کی، صحابہ کرام نے اس کو وسعت دی، تو پھر وہ دنیا کے اندر یہ بات پہنچاتی ہے کہ ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے، اسلام کا نظام عدل قائم ہونا چاہیے۔ یعنی انفرادی طور پر تو لوگوں کو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ جیسے چاہیں زندگی بسر کریں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم رہیں، لیکن انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لوگوں پر ظلم کا نظام مسلط کریں۔ لیکن یہ معاملات تو بہت آخر کے اور بہت بعد کے ہیں، اور اس کے اندر بھی پہلے مرحلے میں دعوت پہنچانا ہے، یعنی دعوت دینے کا معاملہ ہے، یعنی اور دعوت کس چیز کی ہے یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اسلام کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ دنیا اسلام کی حقانیت کو پہچانے، اس کی سچائی کو جانے، اس کے مفید ہونے کو لوگ سمجھیں اور پتہ چلے کہ ہاں بھئی اسلام کیا چیز ہے، کیا دین ہے، یعنی اس میں ان کا اپنا مفاد ہے، اس میں ان کے اپنے فائدے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہی جو ہے امن کا ضامن ہے، یہی عدل کا ضمانت دیتا، یہی معیشت کو بہتر بناتا، یہی استحصالی نظام کا خاتمہ کرتا، یہی طبقاتی نظام کو توڑتا، یعنی سارے کام تو اسلام کے ہیں، یہاں ظلم کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہر آدمی ہر ایک کے ساتھ عدل کی بات کرتا ہے، اور ایسا عدل کہ جس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی، یعنی انسان خود ہی کو اپنے فیصلوں کو عدل کا کہہ دے تو یہ بات عدل کی نہیں ہے۔ عدل تو وہی ہے کہ جسے سبھی لوگ عدل کہیں، اور اسلام ایسا ہی عدل جو ہے دنیا کے سامنے رکھتا ہے، ایسے ہی عدل دنیا کے سامنے رکھتا ہے، اور پورے اپنے استدلال کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ کام کرے گا کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی سعی و جہد کرے گا، اور پوری ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بھی، یعنی زمین پر بھی، ریاست کے حد تک بھی وہی کام چاہے گا کہ اللہ کا دین قائم ہو، وہی نظام جو ہے دنیا کے اندر چلے، جیسا کہ ہم نے تسلیم بھی کر رکھا ہے، ہمارا آئین بھی یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ ایک بات کہہ کر ساری باتیں اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں۔ ایک بات کہہ کے جیسے اس کو کہا جائے، جب ایک آدمی دین قائم کرنے کی جد و جہد کر رہا ہے، دین میں نماز ہے، صلاۃ کہاں ہے؟ دین کے اندر ہے نا، پھر وہ صلاۃ بھی قائم کرے گا۔ ایک آدمی دین قائم کرنے کی بات کرتا ہے، صلاۃ قائم نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے کیا کہیں گے اسے؟ یہ قائم نہیں کرنا چاہتا ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس بات کو، یا یہ کچھ اور چاہتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی نماز قائم نہ کر، ظاہر نماز قائم تو خود کرنی ہے، ہاں اس کے لیے وہ بھی سہولتیں فراہم کرنی ہے، سب کام بھی کرنے ہیں، اس کا حصہ بھرنا ہے اس اجتماعیت کے اندر، لیکن یہ اس کا حصہ ہے۔ یعنی نماز قائم کرنا یہ دین قائم کرنے کے اندر موجود ہے، روزے رکھنا دین قائم کرنے کے اندر موجود ہے کہ ہاں رمضان کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے پورے کیے جائیں، زکوٰۃ کا نظام قائم ہونا، یہ سارے معاملات۔ تو غرض یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی اعمال صالحہ کے اندر یا فرائض کے اعتبار سے، یا گویا کہیے کہ کسی بھی مستحبات تک چلے جائیں آپ، کہ جو دین کے اندر دین قائم کرنے میں وہ چیز باہر رہ جاتی ہو، وہ چیز نہ ہوتی ہو۔ تو گویا کہیے کہ ایک بجائے اس کے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ایک ہی لفظ بات آ گئی ہمارے سامنے، اور وہ کیا آ گئی؟
کہ یہ جہاد کرتے ہیں. جہاد نام ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا. اسی کا عقیم الدین کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ اس جد و جہد کے لیے, عقیم الدین کے لیے جو کام کیا جائے, کوشش کی جائے گی, اس کا نام جہاد ہے. تو اس اعتبار سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آدمی کہے کہ یہ پتہ نہیں کس کے لیے بات ہو رہی ہے. جب ہم لڑائی کو ہی جہاد سمجھیں گے تو ظاہر ہے بہت سے بے شمار لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر کبھی یہ مرحلہ آتا ہی نہیں ہے. ایک فرد اکیلا کھڑا ہو کے کوئی کام کرنے کی بات تو ہے نہیں, جب تک کہ اس کی ضرورت بھی نہ ہو. معاملات یہ اس اعتبار سے ہیں, وہ مرحلے پہلے مرحلے کے اندر ہے, وہی مرحلہ طے نہیں کر پایا کہ اس آخری مرحلے کی بات اسے کی جائے, مطالبہ کیا جائے. یہ پہلے مرحلے کے اندر ہے تو یہ پہلا مرحلہ بھی اسی کا حصہ ہے, یعنی یہی کام ہے. یہ جو دعوت کا مرحلہ ہے یہ بھی جہاد کا ہی مرحلہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے, یہ بات سمجھایا جا رہی ہے, اللہ کی حاکمیت کی بات کی جا رہی ہے, توحید حاکمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کی صداقت کا یہ ایک کی بنیاد ہے, یہ اس کا ایک شناخت ہے کہ انسان اپنے ایمان کی صداقت اس سے ثابت کرتا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہمارے دلوں میں یہ احساسات نہیں ہیں, جذبات نہیں ہیں, تو پھر ہمیں انہیں جائزہ لینا چاہیے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, قرآن کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. دیکھیے اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیدھا آپ کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے. لہذا ہمیں اپنے دماغ سے نہیں چلنا بلکہ قرآن سے اور سنت کے مطابق چلنا. جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ اگر سینٹرل آئیڈیا اس کا جو ہے مرکزی نقطہ پیش کرے تو کیا ہے؟ آپ نے یہ کام کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی صحیح میں لگے رہے, ہر اعتبار سے, ہر حوالے سے, یعنی ہر چیز آپ کے پیش نظر اسی بنیاد پر تھی. آپ کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہے تھے, کسی اور کی بات بھی نہیں کر رہے تھے, نہ یہ کہ کوئی قومی ریاست بن رہی تھی, نہ یہ کہ مفادات دنیا لوگوں کو ان کو حاصل ہونے تھے, یہ سب چیزیں ان کی سہولت آسانیاں یہ مل جائے, غلامی کا نظام ختم ہو فلاں, یہ سب چیزیں پیش نظر ہیں. بلکہ یہی کہ اللہ کا جو دین ہے اس دین میں غلامی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا رفتہ رفتہ ایسے نظام کے تحت اس کو آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا معاملہ. تو غرض یہ کہ یہ جو بات ہے اس میں بڑی اہمیت ہے, تو اس کو اسی اعتبار سے دیکھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں, یعنی اپنے دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, آپ ان سے کہیے. اب پھر وہی بات جو پہلے تھی, یعنی پہلے والی آیت کے اندر جو بدویوں سے کہا گیا تھا وہی اب پھر کہا جا رہا ہے. یعنی پہلے انہیں بتا دیا گیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, جب ان سے بات کی تھی, تو ابھی بات اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اے نبی, یہ جو جن کے بدویوں کی بات پہلے ہو رہی تھی, جو اپنے ایمان کے مدعیان ایمان دین سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ یعنی اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے, حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یعنی دین کا اللہ جو آدمی کے اندر کیا بات ہے, اس کے دل میں کیا ہے, اس کا عقیدہ کس چیز پر ہے, اللہ سے بات چھپ تو نہیں سکتی ہے. تو کسی بات جتانا بتانا اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, اس لیے کہ اللہ ہمارے دل کو حال کو جانتا ہے اور ایمان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہی ہے. تو اسی اعتبار سے تو جیسے اس کو اس کے ساتھ ملا کر اور درمیان والی آیت کو بنیاد بنا کر جب اس سارے معاملے پر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس جد و جہد سے بچا کر رکھتے ہیں, اس جد و جہد سے الگ رکھتے ہیں, اس میں نہ اپنے مال لگانے کے لیے تیار ہیں, نہ اپنے اوقات صرف کرنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ صرف اسلام کی بنیاد پر جو مفادات ان کے حاصل کرنے کے لیے کوشش میں, باقی جو اس کے تقاضے وہ پورا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی پر تنقید کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے نبی, ان سے کہو کہ تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو, حالانکہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز, آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. واللہ بکل شیء علیم. یمنون علیک ان اسلموا, یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو, بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو, اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے. کہاں کہ تم کہنے لگے, احسان جتانے لگے. یعنی کسی بھی ایمان سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی شے ہی نہیں ہے. ایمان ہی تو اصل چیز ہے.
تو یہ ایمان کی توفیق کا مل جانا، ایمان کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے انسان کے اوپر۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ہوتا ہے تو اس کے لیے، اور ہم جو مسلم گھروں کے اندر پیدا ہو گئے، مسلم والدین ہمارے یعنی ان کے اندر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور اسلام ہمیں آغاز ہی سے مل گیا، پیدا ہوتی ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، پیدا ہوتی ہمیں اسلام سے روشناس کرا دیا گیا، اور پھر اسلام ہمارے اسی معاشرے میں ہم پروان چڑھے، اسلام کے ساتھ چلے۔ لیکن پھر آگے بڑھ کر ہمیں اس کا احسان کا جو ہے ادراک اسی وقت ہو سکے گا جب ہم شعوری طور پر اسلام کو جو ہے اختیار کریں، یعنی اسے سمجھیں، اس کے بارے میں آگاہ ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آج لوگ ایمان کی اہمیت اور اسلام کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، اس دین کی اہمیت سے واقف نہیں، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے یہ۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جو احسان جانے گا تو اسے پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پیدا کر دیا، یا کسی کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، اور پھر اگر یہاں پیدا کیا تو پھر اس کے بعد اسلام کے لیے ہمیں مواقع دیے، ہمیں اس کے لیے توفیق دی۔ تو کسی بھی عمل کے معاملے میں کوئی بھی نیک عمل ہو، اس کی توفیق اللہ ہی سے ملتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ انسان تو بہرحال ایک خواہش رکھتا ہے، چاہتا ہے، پھر اللہ ہی اس کے اندر اس کو جو ہے سہولت عطا فرماتا ہے، آسانی عطا فرماتا ہے، اس طرف رغبت دیتا ہے، اس طرف اسے چلا دیتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ کبھی آدمی کا یہ سوچنا کہ شاید ہماری اپنی کوئی خصوصیت ہے، ہمارا اپنا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ صاحب دنیا دیکھو کدھر جا رہی ہے اور دیکھو ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، یہ حماقت کا معاملہ ہے، یعنی بے وقوفی کی بات۔ اگر آدمی اس طرح سوچے اور اس پر اپنے آپ کو جو ہے اس پر فخر کرے، ہاں یہ بات ہے کہ دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس سے بے روی کا شکار، اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا، اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا، اللہ نے ہمیں صحیح راستہ عطا فرما دیا، اللہ نے ہمیں دین پر قائم کر دیا۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو آدمی جب اللہ کا احسان مند ہوتا ہے تو معاملہ پھر سارا چلتا ہے۔ لیکن جب آدمی اسی بات کو نہیں سمجھتا، یعنی اسی معاملے میں، تو پھر کیا ہوگا آگے؟ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ احسان جتاتے ہو تو یہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ تم احسان جتاتے ہو کہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، یہ کہتے ہیں تو لا تمنوا علی اسلامکم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ ہی بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ ہی نے اللہ کا ہی تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ یعنی اگر تمہارا کہنا صحیح ہے اور جھوٹ موٹ بات نہیں کر رہے اور گویا کہیے کہ صرف مفادات دنیا کے لیے ایمان کی بات نہیں کی ہے بلکہ واقعی ہے، تو پھر تو تمہیں پتہ چلنا چاہیے، پھر تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے فائدے کی بات کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی میں کہتے ہیں اور پھر فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے، وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ یعنی انسان جب اللہ کو مان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اس کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو پھر نفاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ منافق وہی ہوتا ہے جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے ہوتا ہے، یا وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا معاملہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے سمجھے، یعنی اس کے باوجود بھی وہ اپنے مفاد کے چکر میں اپنے نفس کے اندر اتنا اس کا اسیر ہو جاتا ہے یا اس کے وہ اسے اتنا اپنے مطیع بنا لیتا ہے کہ پھر وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو اس کا معاملہ تو جدا ہے، وہ سمجھتا بھی ہے کہ اللہ جانتا ہے لیکن پھر اس کے بعد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر کہ جب اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو کم از کم نفاق کا معاملہ جو ہے اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔